أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ولا رسول بعده، ولا معصوم بعده، ولا أمة بعد أمتي، ولا كتاب بعد كتابي، اما بعد. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ ایک حدیث پڑھی گئی تھی، اس سلسلے میں کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی تھی. اب اس حدیث کے متعلق کچھ باتیں ہیں جو ذہن میں رکھ کر اپنے آپ کو عمل کے لیے تیار کرنا ہے. سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یہ آپ کی نصیحت اس وقت ہوئی ہے جب شعبان کا آخری دن چل رہا تھا اور اب رمضان شروع ہونے والا ہے. تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، کہ اے لوگو تم پر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ جو مہینہ بابرکت ہے، مبارک ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے جو ہزاروں رات سے زیادہ اپنے اندر فضیلت رکھتی ہے. اور پھر اللہ رب العزت اس مہینے میں عبادت کرنے والوں کے لیے ایک ایسا معاملہ فرما رہے ہیں کہ جو ہم عبادت کر رہے ہیں نوافل کی شکل میں، تو اللہ رب العزت اس کا اجر بڑھا کر فرض کا درجہ دے دیں گے، اور جو فرائض کا اہتمام ہم کر رہے ہیں اس کا درجہ بڑھا کر 70 فرائض تک پہنچا دیتے ہیں. یہ سب باتیں کن لوگوں کے لیے ہیں؟ یہ سب فضائل کن لوگوں کے لیے ہے جو اس مہینے کی قدردانی کرنا چاہتے ہیں. اب ایک آدمی اگر اس مہینے کو صرف اور صرف کھانے پینے اور دیگر ضروریات کے لیے اگر خاص کر دیتا ہے تو پھر اس کو ان فضائل سے کوئی خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے. اور آگے بڑھ کر یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم اس مہینے کی قدردانی کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے، ہم کیا چاہتے ہیں. ہم کم از کم اتنا بدلاؤ تو ہماری زندگی میں اس ماہ کے اندر آنا بے انتہا ضروری ہے کہ گزشتہ دنوں اگر ہماری نمازیں سنتوں کے بغیر پوری ہو رہی ہے تو کم از کم درجے میں سنتوں کے اہتمام کے ساتھ ہماری نمازیں ہوں. اس کی تیاری کرنا ہے. اس کی تیاری کس طرح ہوگی؟ کیا ہم یہ سوچیں گے کہ ہم ابھی رمضان آئے گا نا ماحول بدل جائے گا، مسجدیں بھی کھلی رہیں گی، بھری رہیں گی، ہم اس وقت کر لیں گے؟ کیا اس قسم کی اگر ہم صورتیں تلاش کریں گے، اس قسم کے خیالات اگر ہم اپنے ذہنوں میں رکھیں گے تو کیا ہمارے لیے آسان ہوگا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. بلکہ ہم کو یہ ضروری اور لازم ہے کہ ہم اپنے آپ کو ابھی سے تیار کریں. گزشتہ یہ بات آ چکی تھی کہ ہم رجب کے مہینے سے اس کی تیاری کر رہے ہیں، اس کو یاد کر رہے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یاد دہانی کروائی ہے. تو ہم اب یہ غور اس وقت یہ کریں کہ ہم اپنے آپ کو کتنا تیار کیا، کیسا ہم نے اپنا نظام العمل بنایا کہ ہم اس میں کیا کرنے والے ہیں. اور پھر آگے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر دن میں روزے کو فرض اور رات میں عبادتوں کو نفل قرار دیا گیا، اور بعض جگہوں پر یہ کہا گیا کہ رات کی عبادتوں کا حکم دیا گیا. اور اس سے مراد وہ تراویح ہے جس کا ہم اہتمام کرنا چاہتے ہیں.
لیکن ہم کچھ ایسے غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جس کا خاص جو اہتمام جو تقاضا ہے اس کو پورا نہیں کر سکتے۔ وہ یہ کہ ہم تراویح کا انتخاب کرتے ہیں ایسی جگہوں پر کہ جہاں پر قرآن کریم کے الفاظ کا، قواعد کا کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں کی جاتی، ان جگہوں کا انتخاب کرتے۔ کیا آپ کے ذہن میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا وہ فرمان نہیں ہے کہ قرآن کریم کو تجوید کی رعایت کے بغیر جہاں پڑھا جاتا ہے وہ قرآن کریم اس پر لعنت بھیجتا ہے؟ اور کل قیامت کے دن یہی قرآن کریم جب ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو یہی قرآن کریم کہے گا کہ اللہ جس طرح اس نے مجھے برباد کیا، خراب کیا، اے اللہ تو بھی اسے خراب کر دے، برباد کر دے۔ یہ قرآن کی بد دعا کیا ہم لینا چاہتے ہیں؟ اور ایسا نہیں کہ پڑھنے والا بھی مجرم ہوگا، پیچھے سننے والا بھی برابر کا مجرم ہوگا۔ اس لیے ہم تراویح کا انتخاب ایسی جگہوں پر کریں جہاں پر قرآن کریم کو صحیح طور پر تجوید کی رعایت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے۔ آپ کیا کر لیں گے؟ چلیے مان لیجئے 5 دن 10 دن میں آپ فارغ ہو گئے، کیا کر لیں گے اب؟ کیا آپ کے اوپر مہینہ بھر تراویح فرض نہیں ہے؟ یا ایسا بھی نہ ہو کہ تراویح کا جہاں نام آ جائے تو ہم پھر ان راستوں کو تلاش کریں جو راستے آپ کو کم رکعات پڑھنے کے لیے آگاہ کرتے ہیں، بتاتے ہیں۔ عبادت رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے کے اندر بھی اگر آپ اس قسم کے راستوں کو تلاش کریں گے جو عبادت کو کم کر دیتے ہیں تو پھر کیا فائدہ؟ اس رمضان سے آپ کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ ہم اس مہینے کے اندر جتنا ممکن ہو سکے عبادت کرتے، جتنا ممکن ہو سکے ہم اللہ کی قربت حاصل کرتے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس جگہ پر جا کر کھڑے ہونا چاہتے ہیں جو عبادت سے جی چراتے ہیں، دور بھاگتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے۔ اور یہ بات ہر سال آتی ہے کہ تراویح میں صرف ایک مرتبہ قرآن کریم سن لینا کافی نہیں ہے، قرآن کریم کا مکمل سن لینا یہ ایک سنت ہے، اور پھر مہینہ بھر مکمل تراویح کا اہتمام کرنا یہ الگ سنت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا قرآن کریم مکمل ہو گیا اور اب آپ بری الذمہ ہو گئے، آپ عشاء کی بھی توفیق آپ کو نہیں مل رہی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مہینہ بھر تراویح کا اہتمام، اور ایسی جگہوں پر جہاں پر 30-40 منٹ کے اندر تراویح ہو رہی ہے اس جگہ سے لازماً بچیے، ورنہ آپ بھی قرآن کریم کی بد دعا کے زد میں آئیں گے، شکار ہوں گے۔ اس لیے بچے جہاں آرام سے سکون سے قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے ان جگہوں پر قرآن کریم کے پڑھنے کا اہتمام کریے۔ اور گزشتہ یہ بات آ گئی تھی اتنے دن باقی ہے، آپ کے ذمہ جو کام ہے آپ اس کو پہلے کر لیجئے، ابھی بھی وقت ہے 1-2-4 دن کا، آپ اس میں بھی آپ اپنے جو بھی آپ کے اوپر ذمہ داریاں ہیں گھریلو اعتبار سے رمضان کی تیاری کی وہ دیگر امور آپ کر لیجئے تاکہ رمضان المبارک آپ خالص عبادت کے لیے رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ مہینہ ہمارے لیے تجارت کا بن گیا اور دیگر مصروفیات کے لیے خاص ہو گیا، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ مہینہ خالصتاً عبادت کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے۔ آگے بڑھ کر ایک بات اور اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر جو آدمی کسی روزے دار کو افطار کرواتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو بدلے کے طور پر جہنم سے خلاصی نصیب فرماتے ہیں، اس کو جہنم کے آگ سے آزاد فرما دیتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت دوسرا اس کو یہ اجر دیتے ہیں، بدلہ یہ دیتے ہیں کہ اس کو اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ آگے بڑھ کر یہ کہ وہ روزے دار کو جب افطار کرواتا ہے تو اس کو برابر کا اجر ملتا ہے۔ ایسا نہیں کہ افطار کرنے والے کا تھوڑا اجر لیا گیا اور اس کو دے دیا گیا، ایسا نہیں، بلکہ جس طرح روزے دار کو پورا ثواب ملے گا اسی طرح افطار کروانے والے کو بھی پورا مکمل ثواب ملے گا۔
ایسا نہ ہو کہ ہم جی چراتے ہیں. حالانکہ ہمارے آج سے 5-10 سال پہلے کا ماحول دیکھیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کتنی اچھا ایک تہذیب کی شکل میں یہ چیز تھی کہ ہر گھر سے ایک دوسرے گھر میں افطاری جانے کا معمول تھا. لیکن آج کیا ہو گیا؟ ہمارے تکبر نے ہم کو روک دیا. ہمارے بڑکپن کیا کیا ہمارے دلوں میں پیدا ہو گیا. نفرتیں پیدا ہو گئی, تحاسد اور تباغض پیدا ہو گیا, جس کی وجہ سے یہ کام رک گیا. کیا وجہ ہے؟ غور کریے اور دوبارہ ان چیزوں کو شروع کیجئے. اب ایک گھر سے دوسرے گھر افطار بھجوانے کا, وہ بھیجتا ہے نہیں بھیجتا ہے وہ اس کا ذاتی عمل ہے, لیکن آپ اپنے طور پر تو آگے بڑھیے. وہ اتنا تو کر سکتے, آپ آگے بڑھیے اور اپنے طور پر ہر کسی کے لیے, پڑوسیوں کے لیے, مسجد میں افطار کرنے والوں کے لیے, ہر کسی کے لیے آپ بھیجنے کا معمول بنائیے اور اس ثواب میں آپ آگے بڑھیے. ایسا نہ ہو کہ کوئی ہمارے دل کے اندر کوئی ہماری نفسیات کی وجہ سے ہم اس مبارک عمل سے بچ رہے ہیں. یہ مناسب بات نہیں ہے. اور پھر افطار کرانے کے ثواب میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ مکمل پیٹ بھر کے نہیں کھلا سکتے, ضروری نہیں ہے, بلکہ آپ اگر ایک کھجور بھی کھلا دیتے, ایک گھونٹ پانی بھی پلا دیتے ہیں اگر, تو اللہ رب العزت آپ کو برابر اس کا اجر عطا فرمائیں گے. اس لیے کوشش کرے, ہمت کرے اور خود آگے بڑھے. دوسروں سے یہ امید نہ رکھے وہ اگر مجھے دے گا تو میں دوں گا, یہ نہ رکھے, بلکہ خود آگے بڑھے. آخر میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس حدیث کے آخر میں فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنے ماتحت لوگوں میں, جو ان کے جس کا وہ ذمہ دار ہے, اس کی ذمہ داریوں کو کم کر دیتا ہے, اس کے کام کے بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے, تو اللہ رب العزت اس کو بھی جہنم سے آزادی نصیب فرمائیں گے اور اس کے بھی گناہوں کو معاف فرمائیں گے. اس لیے جب اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ رعایت کا معاملہ کیا, ثواب کا معاملہ کیا, تو ہم پر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جن کے اوپر ہم بڑے بنے ہوئے ہیں, ہم اپنے ماتحتوں میں اس کام کے بوجھ کو ہلکا کرے. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر ہلکا کرو گے تو کیا ملے گا؟ گناہوں کی بخشش و مغفرت کا سبب بنے گا. اللہ رب العزت توفیق عمل نصیب فرمائے اور ہم سب اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کریں کہ ہم پورے طور پر ہم اس کی قدردانی کریں گے اور مکمل طور پر ہم اس مہینے کے اندر عبادت میں لگیں گے. بازار کو چھوڑ کر, دیگر امور کو چھوڑ کر ہم مکمل طور پر اسی میں لگیں گے. اللہ رب العزت توفیق عمل نصیب فرمائے. اللہ رب العزت کہنے سننے لکھنے پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. عمل کی باتوں پر عمل کرنے, بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.